الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پھر تعاقب کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، حتیٰ کہ جب پا لیا اس کو غرق نے، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، تو فرعون نے کہا میں ایمان لایا اس بات پر کہ بے شک نہیں کوئی معبود برحق سوائے اس ذات کے کہ ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ بنو اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل، اللہ نے فرمایا کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تحقیق تو نافرمان تھا پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تھا تو فساد کرنے والوں میں سے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، چنانچہ آج ہم نجات دیں گے تجھے تیرے بدن سمیت تاکہ تو ہو جائے ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے البتہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اپنے دوستوں کو لے کر فرعون اور اس کے سرداروں سے اور اس کی فوج سے بچنے کے لیے نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستہ آسان فرمایا۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو دوسرے تھے، اللہ تعالیٰ نے سمندر سے رستے بنا دیے، سمندر کو خشک کر دیا اور اس سے رستے بنا دیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں دریا اور سمندر چل رہا تھا، چلتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ نے رستہ بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے رستے بنائے تو یہ سمندر کو پار کر کے اب جو ان کے تعاقب میں نکلے تھے فرعون اور اس کے ساتھ والے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم موسیٰ اور اس کے چاہنے والے کو پکڑ لیں گے، تو یہ اسی سمندر کی طرف اسی رستے پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر کو حکم دیا جیسے تو پہلے رستے بنائے تو خشک ہوا، اسی طرح میرے حکم سے اب تو دوبارہ چل۔ اب وہ چلنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے تو اپنے سواریوں سمیت اس میں چھلانگیں اس لیے لگائیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اس سے گزر گئے ہم بھی گزر جائیں گے، ان کو پکڑ لیں گے، لیکن پھر وہ سمندر کی لہریں تیز ہوئیں اور یہ قافلہ جو یہاں سے گیا فرعون اور اس کے چاہنے والوں کا، یہ سارے کا سارا وہاں غرق ہو گیا۔ وہیں سے اللہ نے مسلمانوں مومنوں کو نجات دی، وہاں ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا۔ یہ ساری مشیت، یہ ساری طاقت صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ تو جب پھر کیا ہوا، یہ غرق ہوئے، اسی طرح فرعون تھا بالکل مرنے کے قریب تھا، تو یہ کیا کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، میں بھی اس ذات پر ایمان لے آیا اور میں مان گیا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس ذات کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں جس ذات کے ساتھ بنو اسرائیل ایمان لائے۔
لیکن اب اس کا ایمان فائدہ مند نہ تھا۔ میں نے کل کے درس میں آپ کو بتایا کہ ایک وقت ہے، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک انسان کی جان نکلنے کا وہ وقت نہ آ جائے جو بالکل آخری ہے، جب تک وہ وقت نہ آ جائے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب وہ وقت آئے گا تو تب توبہ کام نہیں آئے گی۔ یہ وہ وقت تھا جب فرعون تب مانا جب وہ بالکل مرنے لگا تھا، اس نے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا اور اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا، پھر اس کے ایمان لانے کا فائدہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے سمندر پانی، یہ جو تیرے قبضے میں، تیرے اندر، تیرے قریب جان ہے، یہ جو فرعون ہے، اس کو تو اپنے آپ سے باہر پھینک دے، خشکی میں پھینک دے۔ اور جب اس کو سمندر نے پھینک دیا تو اللہ، لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کیونکہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یہ فرعون دنیا میں رب بنا بیٹھا تھا، یہ بہت متکبر تھا اور کہتا تھا انا ربکم العالی، میں تمہارا رب ہوں۔ تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ فرعون کو بھی کوئی مارنے والا ہے، فرعون کو بھی کوئی پکڑنے والی ذات ہے، یہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یقین دلانے کے لیے سمندر کو کہا کہ اس کی لاش کو باہر پھینک دو، سمندر نے خشکی میں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی مصر میں اس کی لاش موجود ہے اور لوگ وہاں سے اس کو دیکھ کر نصیحت پکڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب سے بڑا خدائی دعویٰ کرنے والا اور سب سے بڑا بادشاہ کہنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا اور اس کے بدن کو اس لیے رکھا، اللہ صبح و شام اس پر آگ کا عذاب بھیجا جاتا ہے اور اس کو آگ کا عذاب ملتا ہے، لیکن اس کی لاش، اس کے بدن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ دیکھ لو، جو میرے سامنے تکبر کرتا ہے، جو میرے سامنے برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہتا ہے میں رب ہوں، جان لو کہ ایک اللہ کی ذات وہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے تو اللہ اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی حاکمیت، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے منظر دکھائے کہ دیکھ لو میرے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج میں نے بتا دیا، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، لیکن نشانیوں سے لوگ غافل ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پھر بھی عمل نہیں کرتے، پھر بھی اس طرف نہیں آتے۔ تو یہ غافل نہیں تو کیا ہے؟ یہ غافل نہیں تو کیا ہے؟ جو آنکھوں سے دیکھے، آنکھوں سے پڑھے، آنکھوں سے دیکھے تو پھر وہ اس پہ عمل نہ کرے، وہ غافل ہی ہے اور کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے، ہماری باتوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، جہاں اپنی طاقت دکھائی، وہاں مومنوں کے لیے خوشخبری بھی دکھائی کہ بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی مصیبت ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، اس کو ٹالنے والا، اس کو آسان کرنے والا ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو مشکلوں کو آسان کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالی ہمارے تمام معاملات آسان فرمائے۔ پیارے نمازی بزرگوں، بھائیوں، اپنے گھروں میں کوشش کیجئے، یہ 2 4 10 منٹ آپ بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو اٹھائیے، اپنے گھر والوں کو دعوت دیجئے، اپنے بچوں جوانوں کو اٹھائیے، ان کو مسجد میں لے کر آئیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ صرف آپ اپنا حساب نہیں دیں گے، جو والد ہیں وہ اپنی اولاد کا حساب دیں گے۔ آپ کا کام ہے کہنا، زور بازو بھی کہنا، محبت سے بھی کہنا، قائل بھی کرنا۔ تو اپنے بچوں سے کہیے نا نماز پڑھیں، آپ کیوں اکیلے آتے؟ کسی ایک کو پکڑ لائیے نا، کوشش تو کیجئے، اٹھائیے ان کو ایک دفعہ بستر سے تو اٹھائیے نا، کوشش تو کریں نا۔ باقی برکت اور ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، وہ آپ اور میرے بس میں نہیں ہے،
لیکن آپ کوشش کریں، آپ وقت دیں اپنے گھر میں 5-10 منٹ کہیں، رات سوتے وقت بچوں سے کہیں کہ صبح اپنے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھنے جانا ہے، جب آئیں تو پھر بھی ان کے دروازے کھٹکھٹائیں، ان کو زبردستی اٹھائیں کہ اٹھ جاؤ۔ انشاءاللہ آپ یہ کوشش جاری رکھیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوشش کے بدلے میں اللہ ضرور جزا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ فرق تو پڑتا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے، اللہ تعالی ہمیں یہ قرآن مجید سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ کتنی نصیحت ہے اور کتنا پیار ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔